یا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین حضرات، آج عید الاضحیٰ عید قربان کا دن ہے، اور آج کا دن ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بالتفصیل اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرات، ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام نام ہی قربانی کا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مسلمان کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ مسلمان یہ مسلم سے ہے، اور مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کے ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، اور وہ نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، وہ اپنی مرضی سے اس اونٹ کو جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ ایک مسلمان اس کے ناک میں کتاب و سنت کی نکیل ہے، شریعت کی نکیل ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین ہمیں جھکنے کا کہتے ہیں وہاں پر ہمیں جھکنا ہے، جہاں ڈٹنے کا کہتے ہیں وہاں پر ہمیں ڈٹنا ہے۔ یہ اسلام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نماز آپ دیکھ لیں، بڑا معروف مقولہ ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی انسان کی قربانی ہے۔ زکوٰۃ دیکھ لیں، زکوٰۃ مال کی قربانی ہے۔ کاروبار انسان خود کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیرے مال میں سے 2.5% تیرا نہیں ہے، بلکہ تیرے قرب و جوار کے، تیرے بستی کے، تیرے گاؤں کے مستحق اور گرے پڑے لوگوں کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے میں سے قربانی دیتا ہے، اور 2.5% جو ہے وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نکالتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، روزہ دیکھ لیں، روزہ یہ انتہا درجے کی قربانی ہے کہ بندہ اپنے رب کی محبت میں صبح سے لے کر شام تک، نماز فجر سے، اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک یہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کی محبت میں قربانی دیتا ہے، اللہ کی حلال پاک چیزوں کو کھانے پینے سے رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے تو عرب لوگ کہا کرتے تھے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَالْجَسَدُ وَجَسَدُ الزَّكَاةِ الصَّوْمُ۔ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ
بات جو ہے وہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میں جمیع تر عبادات کی طرف صرف توجہ دلانے کے لیے یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اور یہ جو خاص عید الاضحیٰ، عید قربان کے دن ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ قربانی ہمیں کچھ پیغامات دیتی ہے۔ سب سے پہلا پیغام تو پیغام توحید ہے، جو انبیاء کی سب سے پہلی دعوت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کے لیے ماں باپ کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لی، اسی دعوت توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا گیا۔ اسی دعوت توحید کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ قربانی ہمیں سب سے پہلے پیغام توحید دیتی ہے میرے محترم بھائیوں۔ اسی لیے جب ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹاتے ہیں، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ پھر ہم تکبیر پڑھتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، اور اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور ہم یہ کائنات کے لوگوں کو میسج اور پیغام دیتے ہیں کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میں ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی سب سے پہلا پیغام دعوت توحید کا پیغام دے رہی ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں، اپنے مال کی قربانی کرتے ہیں، اپنے پسندیدہ اور خوبصورت جانوروں کو قربان کرتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی دوسری ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے خوش کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ، جس بندے نے اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا فقد اشرک، اس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی ہمیں پیغام اطاعت دیتی ہے کہ جب ہم اپنے جانور خریدتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس کے سینگ دیکھتے ہیں، اس کے کان دیکھتے ہیں وہ لنگڑا نہ ہو، وہ کانا نہ ہو، وہ ہڈیوں کا بالکل ڈھانچہ نہ بن چکا ہو، کمزور اور لاغر جانور نہ ہو۔ یہ سارے عیوب ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں شریعت یہ درس دیتی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں جانور قربان کرو تو وہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قربانی ہمیں پیغام اطاعت دیتی ہے کہ جیسے جانور خریدتے ہوئے تم ان عیوب کو سامنے رکھتے ہو، ایسے ہی اپنے جمیع تر معاملات میں، عبادات میں، کاروبار میں، معیشت میں، تجارت میں، لین دین میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور دشمنی میں، ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی میں، اللہ اکبر، ان حدود و قیود کا خیال رکھا جائے کہ تم اپنے رب کی ہر معاملے میں اطاعت کرو۔ اطاعت صرف جانور کو قربان کرنے میں نہیں ہے، اطاعت اذان دینے میں بھی ہے، نماز پڑھنے میں بھی ہے، اطاعت جو ہے وہ میرے محترم بھائیوں معاملات اور کاروبار میں بھی ہے۔ ہمیں تمام تر معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح یہ قربانی ہمیں پیغام ایثار دیتی ہے کہ جب ہم قربانی اپنے جانور کو قربان کرتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ اب اس کے گوشت کو سارے کے سارے کو ہم خود نہ کھا جائیں،
بلکہ ان لوگوں کو بھی دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، جو مستحق ہیں، جو معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں، انہیں بھی اپنے اس قربانی کے گوشت میں سے دیں۔ اور قربانی کی کھالوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بیان کر دیے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین،